السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج مسلمان اپنے اعمال کو سدھارنے کے بجائے نئے طریقے اور مغربی تہذیب میں رنگ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جب عذاب الہی یا قہر خداوندی دیکھتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، یاد کرنا ہی چاہیے۔ ہمارا رب، آپ کا رب بہت بڑا کریم ہے، اور رب کریم اپنے بندوں سے بے انتہا پیار فرماتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ اس طرح کے کام کر بیٹھیں کہ جس سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں اور قیامت کے دن ہمیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے؟ امام عشق محبت سیدی سرکار اعلی حضرت سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ مسلمان کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احکام الہی میں چونو چرا نہیں کرتے، الاسلام گردن نہادن نہ زبان بجورات کشادن، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم میں اپنی گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں، نہ کہ اپنی زبان بیہودگی کے ساتھ کشادہ کرنا کھولنا۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حکمتیں ایسی ہیں جس کی میری آپ کی دنیا کے بڑے سے بڑے دانشمند عقل مندوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ غرض کے بیہودہ سوالوں کا دروازہ کھولنا علوم برکات کا دروازہ بند کرنا ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب، ہمارے اور تیری ہی طرف پھیرنا ہے۔ اور آج مسلمان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرب خدا حاصل کرنے کے لیے جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، اس طریقے کو چھوڑ کر ہم نے دوسرا نیا طریقہ ایجاد کر لیا، بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کثرت سے نمازیں پڑھیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ اسکول میں ایک ٹیچر نے اپنے بچوں سے کہا کہ اسکول میں لائبریری کھولا گیا ہے اور اس لائبریری میں کتابوں کی قلت ہے، کمی ہے۔ بچوں، آپ لوگ اپنے گھروں سے ان کتابوں کو اٹھا لائیے گا، کل جن کتابوں کو گھروں میں پڑھا نہیں جاتا۔ افسوس، صد افسوس، کل جب بچے اسکول آئے تو اپنے گھروں سے قرآن مجید فرقان حمید کا متبرک اور باربرکت نسخہ جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن کا عظیم نسخہ اٹھا لائے۔ استاد نے پوچھا، یہ تو قرآن ہے؟ بچوں نے کہا، جی حضرت، ہمارے گھر میں یہی وہ کتاب ہے جس کو اب گھروں میں پڑھا نہیں جاتا ہے۔ لیکن آج مسلمان اس قرآن کو پڑھنے کے بجائے اس سے پتہ نہیں نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ ان میں سے ایک بہت ہی جدید مسئلہ اور بہت ہی نیا طریقہ جو لوگوں نے بنایا ہے وہ یہ ہے، گردش کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بال نکلتا ہے، اور یہ بہت ہی متبرک اور تبرک والا بال ہے، اور اس بال کو نسبت رسول کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو اس بال کو پانی میں ڈال کر پیے گا اس کو کورونا وائرس نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کورونا وائرس کا نام لے کر کورونا وائرس سے اس قدر خوف زدہ ہو گئے ہیں، قدر خوف کھا گئے ہیں۔ کاش مسلمان اگر اتنا خوف اللہ سے کھاتے، اللہ سے ڈرتے، تو ان بلاؤں اور قہروں کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا۔ بہرکیف مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سمجھنا یہ نہایت محض جہالت و بکواس بات ہے۔ یہ کوئی حیرت اور کوئی کرامت والی چیز نہیں ہے، لہذا اس بال کو پانی میں ڈال کر پینا تبرک سمجھنا، اس پانی کو گھر میں چھڑکنا ایمان کی کمزوری ہے، بالکل غلط، بے بنیاد ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، یاد رکھیں، ہمارا قرآن لاریب کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے کامل اور بہترین دستور العمل ہے۔ اس لاریب کتاب میں بھلائی اور صراط مستقیم کی جستجو سے انسان دین و دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔ مگر ہم درس قرآن کو بھلا کر ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر قرآن شریف میں بال تلاش کر رہے ہیں، جو سراسر جہالت اور کم علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ یہ فالتو بکواس میں نہ پڑیں، آپ قرآن مجید کو تلاوت کریں، اس سے برکتیں حاصل کریں، نہ کہ یہ فالتو اور بیہودہ باتوں میں پڑھ کر اپنا ایمان کمزور سے کمزور کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچ کہنے، سچ سننے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔